أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي یا اس آدمی کی طرح مر علی قریۃ جو ایک بستی پر گزرے تھے وہی خاویۃ علی عروشها اور وہ بستی اپنے چھتوں پر گری ہوئی پڑی تھی. انہوں نے تعجب یا تمنا کے طور پہ کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها انا یحیی کیف یحیی اللہ یحیی کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ یعنی آباد کریں گے اس بستی کو بعد موتها اس کے اجڑ جانے کے بعد. فاماتہ اللہ 100 عام بس اللہ نے اسے موت دے دی 100 سال تک. ثم بعثہ پھر 100 سال کے بعد اسے اٹھایا اور بذریعہ ملک فرشتہ پوچھا کم لبثت کتنے ٹھہرے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم کہنے لگے پورا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. قال تو اللہ رب العالمین ملک نے کہا بل لبثت 100 عام آپ یہاں رہے ہو 100 سال. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو. فانظر الی طعامک اپنے کھانے کو دیکھو وشرابک اور اپنے پانی کو دیکھو اپنی شربت کو دیکھو. لم یتسنہ اسے وہ بدلا نہیں. لم یتسنہ لم یتغیر. وانظر الی حمارک اور اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا کرے کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ اور ہڈیوں کو دیکھو كَيْفَ نُنْشِزُهَا ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا پھر ہم ان کو چڑھاتے ہیں گوشت. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب ان کے سامنے احیاء اموات کی یہ پوری کیفیت واضح ہو گئی تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر مجھے علم یقینی حاصل ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ بقرہ کا چوتھا اور آخری حصہ چل رہا ہے. پہلا حصہ مسئلہ توحید، دوسرا حصہ مسئلہ رسالت، تیسرا حصہ مسئلہ جہاد پر مشتمل تھا اور چوتھا حصہ مسئلہ انفاق پر مشتمل ہے. مسئلہ انفاق میں 4 فصلیں ہیں. پہلی فصل میں ترغیب الی الانفاق اور بیان مقصد انفاق کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیونکہ موت آنے والی ہے تو دنیا میں سب کچھ رہ جائے گا. آپ کو اگر موقع نہیں ملا خرچ کرنے کا تو یہ درا کا درا رہ جائے گا. اس لیے فرمایا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. وہ ایک دن آ جائے گا جب کوئی دوستی کوئی خرید و فروخت کچھ نہیں ہو سکے گا. اس دن سے پہلے کیا کر لو خرچ کرو. مقصد کیا ہے خرچ کس لیے کریں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس مسئلے کی ترویج کے لیے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کے حی اور قیوم ہونے کا نظام یہ رائج اور قائم ہو جائے. اس کے لیے مال لگاؤ اور منظم ہو جائے. پھر اس حوالے سے لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے. کچھ لوگوں نے منہم من آمن و منہم من کفر بعض نے ایمان اختیار کیا اور بعض نے کفر اختیار کیا. جنہوں نے ایمان اختیار کیا تو ان کو اللہ رب العالمین جب بھی کبھی کوئی شبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ ان کے اس شبہ کو دور کر دیتے ہیں. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ جب ان کے دل کے اندر ایمان کے طرف کوئی روشنی کوئی کرن اگر نظر بھی آتی ہے تو اللہ اسے بجھا دیتے ہیں. اس کے لیے 3 مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی.
پہلی مثال نمرود کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان اور عظیم المرتبت پیغمبر دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی دعوت کے باوجود وہ اندھیروں کے اندر گر جاتے ہیں اور روشنی اور اجالے کو گنوا دیتے ہیں۔ آج کے ایت میں دوسری مثال ہے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کبھی اگر ان کے دل میں ادنا شبہ پیدا ہو جاتا ہے یا ماننے والے مومنین کے دلوں میں جب شبہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کوئی اطمینان بخش بات ان کے سامنے پیش کروا دیتے ہیں، ان کے سامنے کروا دیتے ہیں، جس سے ان کا دل مطمئن ہو کر ایمان پر جم جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک قانون یہ بیان کیا تھا کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں ان کے دوست اور متولی الامر ہے، ان کے معاملات درست کرتے ہیں، لہذا کبھی اگر انہیں شبہات کا اندھیرا ان پر چھا جائے تو اللہ ان کے شبہات کو دور کر کے ان کے دل کو اطمینان قلب عطا کر کے اور اطمینان کی روشنی سے نواز دیتے ہیں۔ جبکہ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور کفار کے ولی الامور وہ شیطان اور شیطانی قوتیں ہیں، لہذا وہ کیا کرتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ان کے پاس اگر کچھ نہ کچھ استعداد ہوتی بھی ہیں تو وہ جو ہے نا ان کے گرد حالہ بن کر اور گرد جو ہے نا جمع ہو کے ان کی اس استعداد کو ختم کر کے انہیں کفر کے اندھیروں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ پہلی مثال نمرود ہے کہ اس کے سامنے نبوت کی روشنی موجود تھی اور ایمان کی صلاحیت موجود تھی لیکن اس نے گنوا دی۔ دوسری مثال حضرت عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دو مثالیں آ رہی ہیں۔ تو دوسری مثال اور ماننے والوں کی پہلی مثال ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیے ہیں، او کالذی مر علی قریۃ، یا اس آدمی کی طرح کہ جو بستی کے اوپر گزرے۔ یہ الذی کون تھا اور مر علی قریۃ یہ قریہ کون سی ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت مشہور قول یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور بستی سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی بیت المقدس کا آس پاس جو علاقہ تھا، جو بستی تھی، وہ مراد ہے۔ اور دوسرا قول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت ارمیہ علیہ السلام جن کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں وہ تھے، اور بستی جو تھی یہ دیر حرقل ایک علاقہ ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام ارمیہ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، تو بنی اسرائیل نے ان کے زمانے میں بغاوت اور نافرمانی شروع کی۔ جب بغاوت اور نافرمانی شروع کی اور وہ سمجھاتے رہے، فرمائش کرتے رہے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اطلاع دی کہ میں آپ کی قوم پر جو ہے کوئی ظالم مسلط کروں گا جو ان کو ہلاک کر دیں گے اور انہیں غلام اور باندیا بنا دیں گے۔ تو نبی اللہ رب العالمین کے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑائے ہوئے اور کہا کہ اللہ اس قوم کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ ارمیہ جب تک آپ نہیں کہیں گے تب تک میں ان پہ عذاب نہیں لاؤں گا، لیکن جب آپ کہیں گے تو میں ان کے اوپر عذاب مسلط کروں گا۔ پھر ان کو سمجھاتے رہے، 3 سال بیچ میں گزر گئے، لیکن 3 سالوں میں یہ بجائے نیچے آنے کے اوپر ہی چلتے چلے گئے۔ اور یہ ہر قوم کے اندر جب کوئی قوم برائی کی طرف لگ پڑتی ہے تو پھر برائی کو چھوڑ کر واپس نیکی کی طرف آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے برائیوں میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نے ایک نبی کو، ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا اور نے کہا کہ میرے گھر والوں کے اوپر میں احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے احسانات کے بدلے میں مجھے ناراض ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ نرمی کرو اور اچھا سلوک کرو۔ دوبارہ آئے، کہتے ہیں اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو آپ پھر نرمی کرو اور گزارا کرو۔ تیسرے مرتبہ پھر آئے، انہوں نے کہا کہ اب تو انہوں نے مجھے جو ہے نا میری زندگی اجیرن کر دی ہے، اب مجھے آپ سے میں نے دعا کروانی ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ تو انہوں نے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے پوری قوم کے اوپر جو ہے نا پخت نصر کو مسلط کر کے تو اس نے ان کی تخریب و تقسیم کی اور انہیں مارا پیٹا اور غلام بنا کے اپنے ساتھ بیت المقدس پہ چڑھائی کی اور فلسطین کو جو ہے نا قبضہ کیا، اور پھر ان سارے بنی اسرائیلیوں کو پکڑ کر ارمیہ سمیت سب کو لے کر جو ہے قید کیا۔ تو ارمیہ علیہ السلام جو تھے یہ بھاگ گئے اور جانوروں کے وحوش و طیور کے پاس چلے گئے، جنگل میں چلے گئے۔ پھر وہاں سے جب یہ واپس آئے، واپس مڑے اور دیکھا تو بستی جو ہے نا وہ بالکل اجڑی پڑی تھی، اور وہ دیر ہرقل ایک بستی تھی، وہاں پر پہنچے تو وہاں یہ اجڑی ہوئی پڑی تھی اور لوگوں کو وہ لے کر چلا جا چکا تھا، قیدی بنا چکا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انا یحیی هذه الله بعد موتها، اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ جو ہے نا زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے پھر وہاں سے جو ہے نا 3 سال کے لیے 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 جو ہے نا
آباد کریں گے، یہ تو اجڑ گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے، اس کی تو بیخ اور بنیاد ہی نکل گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ کیسے جو ہے نا آباد ہوگی؟ تو یہ آیات مبارکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کیا اور پوری بستی کو جو ہے بستی کے لوگوں کو قیدی بنا دیا، تو عزیر علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور بہت سارے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور وہاں قیدی بنایا۔ قیدی بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد جب عزیر علیہ السلام رہا ہو کر آئے تو بستی کے پاس سے، بیت المقدس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آرزو دل میں پیدا ہوئی کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی تو اجڑ گئی ہے، اب یہ کبھی جو ہے نا بن سکے گی اور تیار ہو سکے گی اور دوبارہ اس کا وہ حسن و جمال اور اس کی وہ آبادی دوبارہ بحال پتہ نہیں کیسے ہو سکے گی۔ تو اس بات پر انہوں نے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے پھر یوں کیا، یہ جب اس بستی میں پہنچے تو بستی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے اور بندہ ایک بھی نہیں تھا، تو انہوں نے درخت سے، باغ سے پھل توڑا، اسے کھایا، جو بچ گیا اسے اپنے ساتھ زمین اس میں رکھ دیا، اور پھر انگور کا پانی نچوڑا اور اس پانی کو پیا، اور جو بچ گیا اسی بھی اپنے ساتھ برتن میں ڈال لیا، اور اتنے میں اللہ رب العالمین اور اپنے گدھے کو ساتھ ہی باندھا، ان کو نیند آئی اور نیند آتے ساتھ ہی اللہ نے انہیں موت دے دی۔ یہ مر گئے اور مرنے کے بعد کچھ 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو جب 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو حیران کن انداز سے جب اٹھائے گئے، تو اٹھانے کے بعد 70 سال تک جو ہے نا دوبارہ وہ بستی، 30 سال میں لوگ وہاں آ کے واپس آباد ہوئے، بخت نصر مر گیا اور لوگوں کو آزادی ملی، دوبارہ آئے یہاں بابل کو چھوڑ کے، اور یہاں کے انہوں نے علاقے کو آباد کیا، اور 70 سال میں اس کی سابقہ رونقوں سے زیادہ رونقیں بحال ہو گئی۔ ادھر اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ جانا لوگوں کے آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور پھر جب یہ اٹھے تو آگے اپنے محلے میں جب پہنچے علامات سے اور نشانات سے، اندازے سے، تو وہاں ان کے جو لوگ تھے، جو ان کے پوتے تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ 120 سال کے قریب تھی، اس وقت اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو انہوں نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، آپ دعا کریں، میں نابینی ہو چکی ہوں، آپ دعا کریں میری آنکھیں بحال ہو جائیں۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی آنکھیں بحال کر دی۔ جب آنکھیں بحال ہوئی تو عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ میں عزیر ہوں۔ اب لوگوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، ان کے اپنے بیٹے جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ جوان تھے۔ یہ عجیب لطیفہ بھی ہے، یہ باپ بوڑھا، بیٹا بوڑھا ہے اور بیٹا کیا ہے، جوان ہے، وہ بھی 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو اتنے میں انہوں نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے کمر کے اوپر ایک نشان تھا جو نبوت کی علامت تھی، میں اسے دیکھتا ہوں۔ جب دیکھا وہ نشانی موجود تھی تو پھر سارے بنی اسرائیل نے ان کی تصدیق کی، اور انہوں نے جو ہے نا تورات کو جب دیکھا، یہ ایک روایت یہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی تصدیق یوں کی کہ انہوں نے تورات کے ضائع ہونے پر اللہ رب العالمین سے بہت گر گڑائے، تو اللہ رب العالمین نے تورات ان کے دل میں القاء کر دی اور انہیں حفظ کروا دی۔ تو جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے کہ میں عزیر ہوں، تو لم یصدقوہ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے، آپ کیسے عزیر ہو، اتنا زمانہ ہو گیا ہم نے کبھی عزیر علیہ السلام کا نام نہیں سنا، آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تورات کا حافظ ہوں، اللہ نے مجھے تورات یاد کرائی ہے۔ جب تورات سنائی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ واقعی یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ تو یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اب بستی پر گزرے، بستیوں کے یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ، گری ہوئی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھتوں پہ۔ یہ بستی جب چھت گرتی ہے، چھت کے بعد دیواریں بھی گر جاتی ہیں، چھت گرتی ہے نیچے، اس کے بعد دیواریں بھی گر جاتی ہیں، تو چھتیں دیواروں کے اوپر گری ہوئی تھی، یعنی دیواریں چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اس کے مرنے کے بعد؟ مانا کیسے اللہ تعالیٰ کیفیت کے بارے میں، یعنی اللہ کی قدرت پر شک نہیں ہے بلکہ کیفیت احیاء، کہ اس کی کیفیت کیسے ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کی قدرت تو بہت ہے کہ ایسی اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد کریں، لیکن اس کے آبادی کی کیفیات میں سے کون سی کیفیت ہوگی؟ أَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، ثُمَّ بَعَثَهُ بَعْدَ إِتْمَامِ 100 عَامٍ، اور 100 سال مکمل ہو جانے کے بعد پھر ان کو اللہ نے اٹھایا۔ قَالَ، تو ملک فرشتے نے کہا کم لبثت، یا اللہ نے براہ راست کہا، وہی بھی ہو سکتی ہے نبی ہے، کم لبثت، کتنے دیر ٹھہرے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جب یہ بستی کے پاس سے گزرے تھے تو صبح طلوع شمس کا وقت تھا، صبح کا ٹائم تھا، اور جب اٹھائے گئے تو غروب شمس کا وقت تھا۔ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو اگر کل میں سویا ہوں اور آج غروب شمس کے وقت اٹھ رہا ہوں تو پورا مجھے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، دن گزرا ہے،
اور اگر یہ وہی دن ہے تو صبح کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اب بھی کچھ حصہ رات کا دن کا باقی ہے، تو بعض دن ہو گیا، یومن او بعض یومن، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال ملک نے کہا، یا اللہ رب العالمین نے کہا، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال ٹھہرے ہو، فانظر الی طعامک، دیکھو اپنے اللہ کی قدرت کو دیکھو، جو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں وہ خراب نہیں ہوئی، جو چیز مضبوط ہے وہ کیا ہو چکی ہے، وہ گل سڑ چکی ہے، اور آپ کا اپنا جسم بھی دیکھو صحیح سالم موجود پڑا ہے۔ فانظر الی طعامک، طعام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال کیے، لیکن ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تعین من فضول العلم ہے، بھائی کوئی بھی طعام تھا، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی ساری چیزیں جلدی باسی ہو جانے والی اور جلدی اس کے اندر جو ہے نا خراب ہو جانے والی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے۔ وانظر الی طعامک، طعام کھانے کی طرف دیکھو، شرابک، اور اپنے شراب بات کہتے ہیں سرکہ تھا، بات کہتے ہیں کہ نہیں عصیر العنب یعنی انگور کا نچڑا ہوا پانی تھا، جیسے کہ میں نے واقعہ میں بیان کر دیا، جو بھی دبا رہا تو لم یتسنہ، وہ لم یتسنہ لم یتغیر، اس میں کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی۔ تو کھانے کی چیزوں میں جلدی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، پینے کی چیزوں کے اندر جلدی تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہاں تغیر اور تبدیلی نہیں آئی۔ جبکہ وانظر الی حمارک، دیکھو اپنے گدھے کی جانب، گدھے کی طرف دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے فنظر، آگے پھر دو قول ہیں، فنظر جب دیکھا، فرأوا قائما واقفا كهيئته يوم ربطه حيا لم يطعم ولم يشرب 100 عام ونظر الى حبله في عنقه جديدة لم يتغير، کہتے ہیں جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو گدھا بالکل صحیح سالم کھڑا ہے، 100 سال تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جس طرح باندھا تھا اسی طرح بندھا ہوا ہے، اسی طرح بندھا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں تک کہ اس کی رسی کو دیکھا تو گلے کے اندر جو رسی پڑی ہوئی تھی وہ رسی بھی کیا تھی، وہ بھی صحیح سالم اور نہیں تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھ، فنظر، جب انہوں نے دیکھا، قد ہلکا وبلیت عظامہ، وہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، فبعث اللہ ریحا، اللہ نے ہوا بھیجی، فجاءت بعظام الحمار من كل سال وجبل، تو وہ اس کے ہڈیوں کو جہاں جہاں کسی سیدھے علاقے میں، میدانی علاقے میں یا پہاڑوں میں جہاں بھی پرندے اڑا کر لے گئے تھے، وہاں سے وہ ہوا انہیں اکٹھے کر کے یہاں لا کے ایک جگہ پہ جمع کر دی۔ فاجتمعت، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا قول زیادہ راجح ہے، لنجعل حمارک ولنجعلک آیۃ للناس ولنجعلک آیۃ فعلنا ذلک لنجعلک، ہم نے یہ عمل اس لیے کیا کہ آپ کو ہم لوگوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیں، کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے ذات اماتت اور احیاء کے اوپر قادر ہے، کسی کو بغیر اسباب کی موت دے سکتے ہیں اور پھر زندہ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتے ہیں، لہذا مرنے کے بعد جو احیاء اموات اور مردوں کی زندہ ہو جانے کا نظریہ اور سوچ ہے اور حساب و کتاب اور آخرت کا نظام ہے، اسی کا یقین کر لینا چاہیے۔ وانظر الی العظام، اور دیکھو ہڈیوں کی جانب۔ اب وانظر الی العظام، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وانظر الی عظام نفسک، اپنی ہڈیوں کو دیکھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے سب سے پہلے جو یعنی ان کا جسم جو ہے وہ بھی بوسیدہ ہو چکا تھا اور وہ بکھر گیا تھا، ہڈیاں بکھر گئی تھی، تو سب سے پہلے اللہ نے آنکھوں کو حیات دی، اور پھر وہ آنکھیں دیکھتی رہی کہ سر کیسے جڑتا ہے، پاؤں کیسے جڑتے ہیں، اور جوڑیں کیسے جڑتی ہیں، انگلیاں کیسے جڑتی ہیں، ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر کیا اس کے اوپر گوشت کیسے چڑھتا ہے اور پوست اس کے اوپر کیسے چڑھتا ہے۔ یہ بات مفسرین نے لکھا ہے، لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس پر رد کرتے ہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قول کے خلاف ہے کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا لے۔ تو لیکن اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ جو موت اجل ہے، اس کے بعد انبیاء کرام کا جسم کس کے اوپر زمین پر حرام ہے، لیکن یہ تو جو ہے نا ایک غیر معمولی معاملہ ہے اور ایک خرق عادت معاملہ ہے، تو اس کے اندر ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دکھلانے کے لیے جو ہے ان کی ہڈیوں کو بھی جدا جدا کر دیا ہو۔ تو انظر الی العظام، عظام ہڈیوں کی طرف دیکھ، یا دوسری تفسیر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وانظر الی العظام الحمار، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہڈیاں گدھے کی وہ کیا ہو چکی ہیں، وہ بکھر چکی ہیں، اب ان ہڈیوں کو ہم کیف ننشزها، اس میں دو قراتیں ہیں، کیف ننشرها اور کیف ننشزها، زا کے ساتھ اور را کے ساتھ۔ اگر را والی قرات ہو تو اس کا معنی ہے ہم کیسے بکھیرتے ہیں، تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ ہڈیاں بکھیر کے پھر دوبارہ زندہ کی گئی،
اور ننشزها کا معنی کہ نجتمعها، ہم کیسے ان ہڈیوں کو جو بکھری ہوئی ہیں انہیں ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. یا انظر جی الى العظام کیف ننشزها ثم نكسوها لحما، پھر ہم اس پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. کسا یکسی، کسون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پہننا، ٹھیک ہے. کپڑوں کو بھی کیا ہے کسوا کہتے ہیں، اور کپڑوں کے پہننے کو بھی کیا ہے نکسوہا. تو کپڑا جس طرح کپڑا پہنایا جاتا ہے اس طرح ہڈیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے کام دیکھیں. آپ دیکھتے رہیں کہ ہم گوشت کیسا چڑھاتے ہیں. تو گدھے کی پوری ہڈیاں جوڑی گئی پہلے، اور جوڑ سے جوڑ ملایا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس پر گوشت کو چڑھایا، اور گوشت چڑھنے کے بعد اس کے اوپر پوست چڑھایا، اور گدھا جو ہے نا بالکل صحیح سالم ہو گیا. لیکن ابھی روح نہیں تھی، تو اللہ رب العالمین نے ملک بھیجا، فرشتہ، اور اس ملک نے اس کے منہ کے اندر پھونک ماری. پھونک مارنے سے وہ کیا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے ہنانے لگا، ہیچو ہیچو کرنے لگا. تو فرمایا وانظر الی حمارک فثم نكسوها لحما فلما تبين له، جب ان کے سامنے بالکل بات واضح ہو گئی اور مکمل طور پہ ان کے سامنے کیفیت حیات آ گئی، تو کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اعلم، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم ایک ہے عین الیقین اور ایک ہے علم الیقین. علم الیقین اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو خبر ایسی ذرائع سے ملے کہ اس سے جھٹلانا ممکن نہ ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں تواتر کہتے ہیں جی. اور عین الیقین یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے. آنکھوں سے دیکھیں تو وہ فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیدہ کے باش شوریدہ. دیدہ کے باش شوریدہ یعنی ہم پشتو میں بھی کہتے ہیں اور دو ہے قدلی دو ہے. ہاں ہماری زبان میں بھی ہم اس کی ایک محاورہ ہے، یعنی جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں ہے. تو اب اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے جان لیا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور بعض قرات میں ایک قرات یہ بھی ہے کہ یہ ہے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العالمین نے فرمایا جان لے اے عزیر علیہ السلام ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح آپ کی احیاء پر اور آپ کے جو ہے آپ کے جانور اور آپ کے ان چیزوں کی حفاظت اور ان کی محفوظ رکھنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین دنیا کی تمام چیزوں پر قادر ہے. اللہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.